تو سورہ علق ہے، شروع کرتے ہیں سورہ علق. اور اس میں بھی خاص آیت ہے تو اس لیے ہم نے اس کو نوٹ کیے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ نہ کہ اقرا. ابھی ہمارے یہاں مشہور ہے اقرا انگلش اسکول بہت سارے ہیں، وہ ٹھیک ہے اقرا انگلش اسکول، لیکن یہاں پڑھائی میں اقرا نہیں چلے گا. اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. علق نے علق قلقلہ. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دیکھیں ما لم يعلم دیکھیں یعلم عین. بس 5 آیت. سب سے پہلی وحی سب جانتے ہیں، یہ پہلی وحی. اور کیا ہوا، جبرائیل امین نے کہا کہ پڑھو. ماں نبی قاری، میں تو پڑھنے والا نہیں، سب جانتے ہیں. تو میں مختصر اشارہ. تو تیسری دفعہ دبوچنے کے بعد اقرأ باسمی، اقرأ باسمی، تو فوراً پڑھا اقرأ باسم ربک الذی خلق. ابھی باسمی ہے باسمی، لیکن پڑھیں گے باسمی، لیکن الف لکھا ہوا ہے. اگر کوئی نہ لکھے ڈائریکٹ لکھو اردو میں با اور سین، تو اردو میں لکھنا جائز ہے، مگر قرآن شریف کی آیت میں جائز نہیں، پیروی کرنا پڑے گی مصحف عثمانی کی. اب مختصر یہ، ہمارے یہاں بچپن میں جو ایک رسم ہوتی تھی، اب تو ختم ہو گئی، کہ جب بھی بچہ تقریباً 4 سال کا ہو جائے تو اس کو اچھے کپڑے، اور ملا صاحب کو اس وقت تو مولانا کا نام تھا ہی نہیں ملا، چونکہ ملا مولانا سے بڑھ کر رہتے تھے، ملا علی قاری، مگر وہ اب ملا کم ہو گئے درجہ ان کا. اور سب لوگ جمع ہوتے تھے محلے کے، اور مٹھائی، اور اس کو لکھی ہوئی تکتی بول بسم اللہ الرحمن، اس کو تو دیکھتا تھا. اس طریقے سے اس کا مکتب، اس وقت نام تھا مکتب. اب تو لوگ مکتب کو بھول گئے، بھائی مکتب ہے، اب مکتب کو بھی مدرسہ. ہاں وہ مکتب ہے، مکتب یعنی چھوٹا، اب مکتب کو مدرسہ، اور جو مدرسے ہیں اس کو جامعہ. جامعہ یعنی کہ یونیورسٹی. بھائی یونیورسٹی آپ جانتے ہیں بہت فرق ہے. یونیورسٹی تو ہائی اسکول کی اور تعلیم ہونے کے بعد یونیورسٹی ہوتی ہے نا. کب سے کلاسیں شروع ہوتی ہیں یونیورسٹی میں؟ 15 کے بعد نا. اب مدرسے میں پرائمری تو اس کو بھی نام جامعہ. تو بہرحال یہ آخری زمن ہے. تو میں جو آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، تو جبرائیل امین کس پہ لکھ کر لائے تھے؟ بغیر اقرا. بھائی آپ بچے سے کیا کہتے ہیں؟ بول اللہ. کیا اس کو بولتے پڑھو؟ ایسا دکھاتے نا بول. تو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ کچھ سمجھ میں مفسرین بھی دنگ ہیں کہ ہو سکتا ہے جبرائیل امین کوئی تختی لکھ کر لائے تھے کیا. تو بہرحال کئی چیزیں ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال ایک ذہن میں نے ایک چیز آپ کو بتلا دی کہ کیا. تو بہرحال کہا کہ پڑھو، ہو سکتا ہے لکھ کر لائے ہوں. اور بولنے کے لیے بچہ تو پڑھا ہوا نہیں رہتا ہے نا. ہم بولتے ہیں وہ اللہ بولتا ہے، ابو بولتا ہے، امی بولتا ہے، سکھاتے ہیں. تو اس فرق کو محسوس رکھیں، یعنی ملحوظ رکھیں. بہرحال واللہ عالم. الذی خلق، جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. پھر آ گئے علق. اب یہ ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں علق کیا ہے. یہ ہے سورہ مومنین میں 14 نمبر آیت. ثم خلقنا النطفة علقة. نطفہ کو ہم نے بتلایا تھا کہ جوہر انسان کی پیدائش کا کب، جبکہ دونوں مل جائیں. اگر مرد کا بھی نطفہ ہے، عورت کا بھی نطفہ ہے، جب مل گیا تو جوہر. اس سے ہم نے علقہ، خون کا لوتھڑا. فخلقنا العلقة مضغہ. پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا. فخلقنا المضغة عظاما. پھر ہڈیاں چڑھائیں. اور وہ آپ جانتے ہیں پھر 4 مہینے کے بعد وہ روح پھونک جاتی ہے. تو یہ ہے وہ علق. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہاں کیا بتانا ہے کہ تمہاری پیدائش کس مراحل سے ہوئی، یہ بتانا ہے. یہ نہیں کلام پاک میں اختیار کیا ناپاک کہا گیا. انما المشرکون نجس. ہاں روحانی نجاست جو شرک کرتے ہیں وہ نجاست ہے، باقی ہر انسان کو آپ. تو یہ ہے علق. اقرأ وربک الاکرم. پڑھو، تمہارا رب بہت کریم ہے. آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں نا، مگر وہ اکرم ہے.
الذی علم بالقلم. اللہ یہ نہیں فرمایا کہ جبریل کے ذریعے سکھایا، قلم کے ذریعے سکھایا. تو علم کے لیے جو سب سے اہم کیا ہے وہ قلم. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں، چونکہ میں حدیث کو پوری پیش نہیں کرتا ہوں، آپ سن چکے ہیں تو اس میں اپنا وقت جاتا ہے نا، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، پھر اس سے کہا کہ اکتب ما کان فی کائنات میں جو کچھ ہوگا لکھو. یہ قلم ہے علم کا ذریعہ. وہ کیسے؟ دیکھیے، کلام پاک یاد کرتے تھے ہم، آپ یاد کریں گے. کب تک رہے گا؟ جب تک کہ ہم زندہ ہیں، ہے نا. پھر چلا گیا اس کے ساتھ میں. ہاں، یہ سوال ہے. تو علم جو ہے وہ کوئی بھی علم ہو، ہنر ہو، وہ جب تک زندہ ہے. قلم ایک ایسی چیز ہے کہ دیر پا تحریر میں آ گیا نا، تو وہ اس کی عمر اتنی کم نہیں ہے، دیر پا رہتا ہے. اس لیے علم کے لیے قلم اختیار کیا. یہ اس میں حکمت ہے. تو قلم کی بڑی اہمیت ہے. اب یہ کہ اب قلم میں بہت آسانی ہوگی. پہلے تو وہ ہاں جی سورہ نور میں بھی ہے. قلم میں بہت آسانی ہو گئی کہ پہلے تو وہ تراشتے تھے، ہم نے لکھا ہے، وہ اس کو ہمارے یہاں بورو کا درخت کی ایک چیز نکال کے اس کو نوک بناتے تھے، پھر اس کے بعد دوسرے آئے. اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں، اب تو نوٹ بک پر لکھ رہے ہیں موبائل کے. تو بڑی سہولت ہو گئی. یہ علم کا ذریعہ ہے. علم الانسان ما لم یعلم. یہ عالم کے معنی جانتا نہیں، لم نے اس کو پاسٹ کر دیا. انسان کو وہ سکھایا جس کا اسے علم نہیں تھا. جو کچھ بھی آج سائنسدان ترقی کر رہے ہیں نا، وہ اللہ نے سکھایا قلم کے ذریعے. لیکن اللہ علم الانسان. اب پھر کلہ سے، اب یہ 5 آیتیں ہوئی. پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں. مکمل سورہ سورۃ الفاتحہ. تو پھر سورہ فاتحہ کے بارے میں تفصیل ہے، تو جب دوبارہ پہنچیں گے تو بیان کریں گے. اب یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود، یعنی تخلیق اور یہ، تو کہا جا رہا ہے کلا. سنو توبیخ. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو. انسان سرکش، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، جیسے کسی کا محتاج نہیں. بھائی پیدائش تو تمہاری اللہ نے کی، سکھایا اللہ نے، اور کیوں اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے؟ یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے. اب یہاں ابو جہل کا جو اس کا رویہ تھا نا، اس کا نقشہ یہ بھی آپ سن چکے ہوں گے تاریخ میں. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. کیا تو نے غور کیا اس شخص کے بارے میں جو روکتا تھا بندے کو جب وہ نماز پڑھتا تھا؟ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے دیکھا کے معنی نہیں کریں گے، یہ تو آپ جان چکے ہیں، غور و فکر کر رہے ہو. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. کیا آپ نے غور کیا کہ اگرچہ وہ تو ہدایت پر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر تھے اور بھلائی کا، پرہیزگاری کا حکم کرتے تھے. اب یہ ابو جہل کے بارے میں براہ راست. ارأیت ان کذب وتولی. وتولی نہیں، وتولی. کیا غور کیا کہ وہ جھوٹا ہے اور روگردانی کر رہا ہے؟ کون؟ ابو جہل جو روکتا تھا. الم یعلم بان اللہ یری. کیا اسے پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس حرکت کو؟ اسے پتہ نہیں، حالانکہ وہ جانتا تھا رب. کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ. دیکھیں پڑھنے والے غور سے توجہ دیں. یہ ینتہی میں جو ہا ہے نا، یہ ضمیر نہیں ہے. اگر آپ نے کھینچا غلط، اگر آپ نے یوں کہا کہ لم ینتہی غلط، یہ ضمیر نہیں ہے. اس کا اصلی حرف ہے انتہا ینتہی. ہا اس کا مادے کا اصلی حروف، یعنی مادے میں کہتے ہیں نا انتہا، کسی کا اینڈ. اب اسے پڑھیں گے کیسے؟ اگر آپ نے تجوید یہاں پر ادا نہیں کی، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے صحیح. دیکھیں میں کیسے پڑھ رہا ہوں، سنیے. لئن لم ین، یہاں اگر آپ نے گناہ نہیں کیے
تو آپ کی جو فطرت ہے نا اس کا آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. کیسا پڑھیں گے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا، ہاں کو کھینچیں گے. اب آپ ٹرائی کریں پڑھ کے. کیوں؟ تو ہماری فطرت ایسی نہیں ہے. ہماری فطرت یہ ہے کہ کلا لئن لم کیا ہے لم ین گناہ کریں. اب وہ گناہ کون سا ہوا یہاں ہم بحث نہیں کر رہے ہیں. گناہ کریں گے تو ہاں سے اسپیڈ سے نکل جائیں گے. اگر آپ نے گناہ نہیں کیے تو ہاں پر سے اسپیڈ سے نہیں نکلیں گے، بڑھے گی. تو کیسے پڑھیں گے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اور اگر گناہ نہیں کر رہے ہیں کلا لئن لم ینتہی تو ہی بڑھ جائے گا. تو اس کو نوٹ کر لیں. اب اس کے معنی کیا؟ اگر وہ باز نہیں آیا، دیکھیں یعنی ینتہی کے معنی باز کر رہے ہیں، یعنی وہ نہیں رکا، انتہا. جیسے ہم کہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لنسفعا کھینچیں گے اس کو پیشانی سے. کیسی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ. کیسی پیشانی؟ جھوٹی، خطا کار. یہ خاطیہ بھی ہم بتا چکے ہیں، خطا اور ہے اور خاطئ اور ہے، کیونکہ یہ جان بوجھ کر رہا تھا تو خاطئ. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ انا کنا خاطئین. اور ہم خاطئین میں سے نہیں ہیں. اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کرے، کیونکہ خاطئ معاف نہیں ہوتا. وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اللہ نے معاف کر دیا، تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کرتا ہے. لیکن خطا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ہم سے خطا ہوتی ہے. خطا یعنی کہ بھول چک، اور خاطئ جان بوجھ کر. تو وہ اس کی پیشانی جھوٹی اور جان بوجھ کر رہا ہے غلطی. تو یہ خاطئ میں اور خطا میں فرق کو نوٹ کر لیں. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهْ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. فَلْيَدْعُ امر ہے، لام امر، چاہے کہ بلائے اپنے لشکر کو. اس کے جو ساتھی تھے نا، ہم بھی ہمارا لشکر بلاتے ہیں. یہ زبانیہ کون سے؟ جنت، وہ کیا کہتے ہیں، جہنم میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو فوج، اسے زبانیہ کہتے ہیں. ہم انہیں بلاتے ہیں. کچھ نہیں کر سکا. کلا، اے رسول نے اس کی اطاعت کرو، بلکہ سجدہ ریز ہو جاؤ اور قرب حاصل کرو. کس کا؟ اللہ کا. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے، کب ہوتا ہے ان بندہ؟ سجدے کی حالت میں. اب یہاں سجدہ تلاوت ہے. اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ آپ مجلس میں ہیں، آپ کو اب ہمارا چونکہ درس چل رہا ہے نا، اس لیے ہم گر بھی نہیں سکتے اور کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ درس ہو رہا ہے ہمارا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اگر اس کنڈیشن میں ہیں تو گر جائیں. گر جائیں کا کیا مطلب؟ قرآن شریف سائڈ میں رکھیں، گر جائیں بس. یہ ہے سجدہ. گرنا، نماز میں گرتے ہیں نا، ہاں، کہ نیت کرتے ہیں. نیت کیے تو پھر یہ سجدے میں گرنا نہیں ہوا، سجدہ کر رہے ہیں. تو سجدہ ہم نماز میں کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ 2 سجدے کرنا ہے ایک رکعت میں. تو یہ فرق کو محفوظ رکھیں. اب یہ کہ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں اچھی بات ہے، کوئی تیاری نہیں کرنا اس کے لیے، ہم پہلے بتلا چکے ہیں. نہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ ٹوپی نہ ہو تو سجدہ کیسے کریں، اوڑھنی نہ ہو تو سجدہ کیسے کریں. ہاں جی، بے وضو بھی ہوتا ہے. ایک آدمی بائیں ہاتھ پڑھ رہا ہے، یہ بھی ہم نے بتلایا تھا. مگر یہ کس کے لیے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اولی الالباب، جو ذی عقل ہیں انہی کے لیے. باقی وہ تو پرانے لوگ ہیں، وہ تو باقاعدہ بعد میں پھر وضو کریں گے، ٹوپی پہنیں گے، اوڑھنیاں ڈالیں گے اور وہ کریں گے. تو وہ کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو ہم قرآن سے جڑے ہیں وہ گرنا ہے. تو اور یہ کہ اگر اس مجلس میں موقع نہ ملے تو پھر وہ کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو یہ اس کا بدل ہو جائے گا. باقی اس کی قضا نہیں ہے. تو ابھی انتظار کیجئے اور ایک سورت کا.